بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیز طالب علم نے اس وقت صحیح بخاری کے آخری باب کی عبارت پڑھی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ کے سامنے اس نے پڑھی ہے. اس طریقے سے الحمدللہ ان کا وہ سفر جو 8 سال پہلے درجہ اولا سے شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ وہ سفر 8 سال کے بعد صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھ کے ان کا وہ سفر مکمل ہو رہا ہے. اور اس عزیز نے پوری سند کے ساتھ یہ حدیث پڑھی ہے، اور وہ سند مجھ سے لے کے امام بخاری تک پڑھی. سند کا ایک حصہ یہ ہے جو مجھ سے لے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی حدیثیں اس کتاب کے اندر لکھی ہیں، ہر حدیث کے ساتھ الگ الگ سند لکھی ہوئی. اس طریقے سے مجھ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جڑے ہوئے. اور یہ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، یہ صحیح بخاری کی دوسری جلد ہے. اور اتنی موٹی ہی صحیح بخاری کی پہلی جلد ہے. یہ اول سے لے کے آخر تک ساری کتاب مکمل کی. اس طریقے سے صحیح مسلم کی بھی 2 جلدیں بڑی بڑی، اور وہ بھی انہوں نے اپنے اساتذہ سے اول سے لے کے آخر تک تمام احادیث استاد کے سامنے پڑھی ہے. اور باقی کتابیں جتنی بھی حدیث کی ہیں، ضخیم کتابیں ہیں، ساری کی ساری اس سال انہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے وہ کتابیں بالترتیب پڑھی ہیں اور سند کے ساتھ پڑھی. یہ استناد کا سلسلہ، محدثین کا سلسلہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ استناد کا سلسلہ، اور یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے اپنے بزرگوں سے لیا ہے اور تسلسل کے ساتھ اس کو چلایا ہوا ہے. حدیث شریف دنیا کی اور ممالک میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے بر صغیر میں بھی پڑھائی جاتی ہے. یہ جو انداز ہے یہ ہمارے بر صغیر کا ہے، پاکستان کا، ہندوستان کا، بنگلہ دیش کا، اور افریقہ کے وہ ممالک جن میں ہمارے علماء نے جا کے مدارس بنائے ہیں، اور یو کے وہ مدارس کہ جہاں بر صغیر کے علماء نے جا کے وہاں مدارس بنائے ہیں. امریکہ اور کینیڈا کے وہ مدارس جہاں ہمارے بر صغیر کے علماء نے جا کے مدارس بنائے ہیں، یا وہاں کے لوگوں نے یہاں سے آ کے استفادہ کیا ہے اور وہاں جا کے انہوں نے مدارس بنائے ہیں. ان تمام مدارس میں یہ طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جو اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کہ تمام کتاب کو سند کے ساتھ پورے طریقے سے استاد سے پڑھا جاتا ہے. ورنہ عرب ممالک میں اس وقت یونیورسٹیاں بھی ہیں، اور ان یونیورسٹیوں میں کلیت الحدیث بھی ہے، کلیت الفقہ بھی ہے، کلیت اصول الحدیث بھی ہے، کلیت اصول الدین بھی ہے. یہ سارے کلیات موجود ہیں، اور وہاں پر یہ حدیث کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ساری کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ ان کتابوں کا انتخاب پڑھایا جاتا ہے. اور آپ حضرات کو یہاں پر ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں،
ان تمام مدارس میں مکمل کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ علم دین کا ایک مزاج ہے۔ ایک دور تو خلفائے راشدین کا گزرا ہے، تو خلافت راشدہ کا جو دور ہے یہ تو ہے ہی مقاصد نبوت کی تکمیل کا دور۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے خلافت راشدہ، تو حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر نے جو اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے ان کتابوں کا وہ خلاصہ ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت راشدہ کا جو 30 سال کا دور ہے، اس دور کو کہتے ہیں مقاصد نبوت کی تکمیل کا دور۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد تھے وہ اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کروائے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی اتباع کا حکم دیا ہے، اپنی سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے، خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی سنت فرمایا ہے اور اس کے اتباع کا بھی حکم دیا ہے کہ اس کا بھی اتباع کرنا، اس لیے کہ خلفائے راشدین جو کام کریں گے اگرچہ بظاہر وہ نیا کام نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو ہی پورا کر رہے ہوں گے۔ وہاں قرآن پاک کو بھی جمع کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جمع کرایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کرا کے اس کی اشاعت کی قرآن پاک کی، اور صحابہ کے دور میں احادیث بھی لکھی گئی۔ لیکن صحابہ اکرام کے دور کے بعد کے جو دور تھے ان میں علماء کرام نے قرآن و سنت کی خدمت کی، فقہ مرتب کی، مدون کی، حدیث مدون کی اور قرآن پاک کی خدمت کی، یہ سارے کام کیے، لیکن یہ سارے کام حکومتی تسلط سے آزاد تھے، حکومتی تسلط کے تحت نہیں تھے۔ سب سے پہلے قرآن مرتب ہوا، وہ تو خلفائے راشدین کے دور میں مرتب ہو گیا، مدون ہو گیا، اور فقہ جو ہے یہ زندگی میں عمل میں پیش آنے والے مسائل کے جوابات کا نام ہے، اور یہ جوابات سب سے پہلے صحابہ اکرام نے اور تابعین نے دیے ہیں، ان سے سوالات کیے گئے، فقہی سوالات کیے گئے، انہوں نے مسائل کو بیان کیا۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین کے آثار اور ان کے فتاوی وہ احادیث کی کتابوں میں ایسے ہی محفوظ ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محفوظ ہیں۔ اس فقہ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا، ادھر توجہ رکھیں، اس فقہ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کرنے کا آغاز کیا۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے کے قریب زمانہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مسائل کو جمع کیا، تصنیفات کی۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد آئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نئی فقہ کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پھر ان کے شاگرد آئے امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنی فقہ کی بنیاد رکھی۔ اس طریقے سے یہ 4 فقہ مرتب ہوئی۔ پہلے قرآن مرتب ہوا، سب سے پہلے یہ یاد رکھنا، یہ جو دین مدون ہوا ہے تو دین مدون ہونے کی ترتیب کیا رہی ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو مدون کروایا جی؟ قرآن پاک کو مدون کروایا، سب سے پہلا کام یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز مرتب کروائی؟ یہ فقہ مرتب کروائی، فقہ مدون کرائی۔ حدیث شریف جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ اکرام نے اس کو لکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے لکھنے کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن امت جس ذخیرے کو پڑھتی اور پڑھاتی ہے، یہ ذخیرہ صحاح ستہ کا ذخیرہ ہے،
یہ صحائے ستہ جو ہے یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے دور میں جا کے یہ مرتب ہوا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے قرآن مدون ہوا، اس کے بعد پھر کیا مدون ہوئی؟ فقہ مدون ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ صحائے ستہ جو ہے یہ دور آیا جس میں صحائے ستہ مدون ہوئی۔ تو لیکن صحائے ستہ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں خلا نہیں ہے، بلکہ درمیان میں حدیثیں پڑھی بھی جاتی تھی، پڑھائی بھی جاتی تھی، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور حدیث کی تصنیفیں بھی ہوئی ہیں۔ حدیثیں پڑھنے کا، لکھنے کا یہ سارا سلسلہ جاری تھا۔ تو بہرحال دین اس طریقے سے مرتب ہوا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے جو کام کیا ہے تو یہ کام حکومتوں کے ماتحت رہ کے نہیں کیا، بلکہ آزادی کے ساتھ کیا ہے۔ جو دین کا تقاضا تھا اس تقاضے کو ان لوگوں نے پورا کیا۔ آج کے دور میں تو مقننہ ہے نا، اسمبلی ہوتی ہے، قانون سازی کرتی ہے، لیکن یہ وہ دور تھا جس دور میں فقہا قانون سازی کرتے تھے اور پھر آگے حکومتیں اس کو نافذ کرتی تھی۔ تو حکومتیں علماء کے تابع ہوتی تھی، علماء حکومتوں کے تابع نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ پاکستان میں ایوب خان کے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل تھی، بنائی گئی، اس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل تھا یا کیا تھا، جو بھی اس کا نام تھا، اور اس کا جو امیر بنایا تھا، سربراہ جس کو بنایا تھا، وہ ڈاکٹر فضل الرحمان تھا، مستشرق تھا، ملحد تھا اور منکر حدیث قسم کا آدمی تھا۔ تو اس اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک رکن عالم بھی شامل کیا گیا، اور وہ عالم تھے مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلے اجلاس میں جا کے بیٹھے ہیں، ایک عالم ہے، باقی سارے ملحد ہیں، منکر حدیث ہے، بددین ہے، اور بیٹھے گئے نہیں اسلام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اسلامی قوانین بنانے کے لیے تاکہ ملک میں ان کا نفاذ کیا جا سکے۔ جب انہوں نے مسائل پہ غور کرنا شروع کیا تو حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مسائل پہ غور تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو طے کر لیتے ہیں کہ مسائل شرعیہ کا ماخذ کیا ہے۔ ہم نے مسائل اخذ کہاں سے کرنے ہیں، اس کا ماخذ کیا ہے؟ کہنے کہ بالکل کر لیتے۔ تو فرمایا بتاؤ پھر کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ قرآن پاک۔ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حدیث پاک اور یہ فقہ کی جو کتابیں ہیں یہ، کہنے لگے کہ یہ تو بعد کے بادشاہوں نے مرتب کروائی تھی، یہ ان کا مرتب کرایا ہوا جو ہے وہ ذخیرہ ہے، بادشاہوں کے لیے مرتب کیا تھا، بادشاہوں نے یہ مرتب کروایا تھا۔ اور عام طور پہ یہ منکرین حدیث کے اس ذخیرے کو جو ہمارے سامنے ہے اس کو عام طور پہ عجمی سازش کہہ دیتے ہیں۔ یہ عجمی سازش ہے اور عجمی بادشاہوں کے لیے یہ مرتب کیا گیا ہے، ذخیرہ ہے یہ، تو عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بادشاہوں کے لیے مرتب کرنا کیسے کہہ دیا آپ لوگوں نے، جبکہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں ہمارے، ان کی تو بادشاہوں کے ساتھ لڑائیاں رہی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے وقت کے حکمران کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ خلیفہ وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا اس دور میں امام مالک سے شرف تلمذ حاصل کرنا یہ بہت بڑی سعادت سمجھا جاتا تھا۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مدینے میں ایک عالم ہوں گے، وہ دنیا کے علماء میں سب سے بڑے ہوں گے، اور دنیا سے دور دور سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ عباسی خاندان کے جو بادشاہ تھے، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے چاہتے تھے کہ ان سے حدیث پڑھیں، لیکن درخواست یہ کی کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے بادشاہوں کے لیے اور شہزادوں کے لیے الگ مجلس قائم کی گئی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انکار فرما دیا اور تہذیب کے ساتھ انکار فرمایا، کیونکہ یہ عباسی خاندان تھا، تو فرمایا کہ یہ علم آپ کے خاندان سے ہی آیا ہے، آپ کے خاندان کے کئی علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے خاندان کے تھے، تو اس دین کی عزت کرنا آپ ہی کا کام ہے، اور دین کی عزت اسی میں ہے کہ امیر اور فقیر ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے علم حاصل کریں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود حدیث کی تلاوت کرنے کی بجائے طالب علم حدیث پڑھا کرتے تھے، جیسے میرے سامنے اس وقت طالب علم نے حدیث پڑھی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طریقے سے طالب علم سے حدیث پڑھوایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ چلو آج ہماری وجہ سے آپ ترتیب بدل لیں، آپ خود حدیث پڑھ کے سنائیں۔ طالب علم کی بجائے فرمایا نہیں، جو ترتیب چل رہی ہے وہی چلے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مشکلات برداشت کی ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں کہ وہ تو سب کے سامنے ہیں، اس لیے ان کو امام اہل سنت کا لقب سب سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس امت نے دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ہیں، تو وہ تو حکومت سے سزائیں کھا رہے تھے، تو جن لوگوں نے یہ فقہ مرتب کی ہے، یہ احادیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وطن کے اندر پہنچ کے بھی اطمینان سے نہیں بیٹھ سکے، اور بخارا اپنا وطن ان کو چھوڑنا پڑا۔ تو ہم نے جب یہ حدیث پڑھی تھی تو استادوں نے بتایا تھا کہ ایک قصبہ ہے خرطنگ، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، وہیں بیمار ہوئے اور وہیں انتقال ہوا، بخارے میں ان کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ بخارا کے قریب کوئی قصبہ ہوگا، لیکن جب جانا ہوا تو بخارا سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے سمرقند، سمرقند کے ساتھ پھر یہ بستی ہے، چھوٹی سی اب بھی بستی ہے، چھوٹی بستی ہے، اس بستی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اپنے وطن سے دور، اپنے وطن کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہ سکے، جس میں یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے؟ تاکہ امت کے سامنے آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ بادشاہوں کے ذریعے منتقل نہیں ہوا، یہ ان پاکیزہ علماء اور ائمہ کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے، جن کی نظر اللہ کی رضا پہ ہوتی تھی، جن کی نظر قرآن پہ ہوتی تھی، جن کی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوتی۔ اور آج ہمارا جھگڑا ہے کیا؟ یہ جو ہے نا مدارس کے رجسٹریشن کا جھگڑا ہے، تو کوئی کہتے ہیں جی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس کو رجسٹر ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو وزارت تعلیم میں رجسٹر ہونا چاہیے۔ اصل میں جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں پرائیویٹ، یعنی وہ حکومت نہیں بناتی اور حکومت کے ماتحت نہیں ہوتے، ہاں ملک کے جو عام قوانین ہیں ان کے اوپر وہ چلتے ہیں، بہرحال وہ چلنا ان کے لیے لازمی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا نظام، ان کا طریقہ سارا پرائیویٹ ہوتا ہے، پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، اس میں ہسپتال بھی آتے ہیں، اس میں مدارس بھی آتے ہیں، اس میں اسکول بھی آ جاتے ہیں، اس میں کالج بھی آ جاتے ہیں پرائیویٹ، اس میں انجمنیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں NGOs بھی آ جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، وہ کوئی ادارے ہوتے ہیں
ان کی رجسٹریشن کے لیے 1860 میں انگریز کے زمانے میں ایک قانون بنایا گیا تھا، اور اس کے تحت جو بھی پرائیویٹ ادارہ ہو وہ اس کے تحت رجسٹر ہوگا۔ رجسٹر ہونے کا فائدہ کیا کہ وہ ادارہ قانونی ادارہ بن جاتا ہے، قانون کی اجازت کے ساتھ وہ ادارہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اپنا نظام چلانے میں وہ آزاد ہوتے ہیں۔ یہ قانون جو ہے یہ انگریز نے بنایا تھا، اور اسی زمانے سے اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے یہ قانون، اور ہندوستان کے اندر بھی یہی قانون چل رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی یہی قانون چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور پاکستان بننے سے لے کے 60 سال تک جتنے مدارس بنے پرائیویٹ، اور جتنے پرائیویٹ اسکول بنے، جتنے پرائیویٹ کالج بنے، جتنے پرائیویٹ ہسپتال بنے، جتنی پرائیویٹ انجمنیں بنی، جتنے پرائیویٹ ادارے بنے، یہ سارے کے سارے اس قانون کے تحت رجسٹر ہوتے تھے۔ تو اس قانون کے تحت رجسٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے قانون میں رجسٹر ہو کے یہ ادارہ قانونی بن گیا ہے۔ اب آگے اس کو ادارے کو چلانے میں یہ اپنی باڈی کے قواعد اور ضوابط کے یہ اپنے پابند ہے، اور اس کے مطابق یہ چلانے میں یہ آزاد ہے۔ تو قانونی بھی بن جاتا تھا اور آزاد بھی رہتا تھا، چلتا آزادی کے ساتھ تھا، لیکن رہ کے قانون کے دائرے میں قانونی بھی بن جاتا تھا۔ لیکن 90 کی دہائی میں سن 94 میں بے نظیر کی جب حکومت تھی، اس وقت مدارس کی رجسٹریشن پہ پابندی لگا دی گئی بلا وجہ، اور نیا کوئی قانون بھی نہیں بنایا گیا۔ اب تو یہ کہتے ہیں نا محکمہ تعلیم میں آ جاؤ، اس وقت یہ بھی نہیں تھا، اور مدارس کا یہ مطالبہ تھا کہ مدارس کو قانون کے دائرے میں رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد 9/11 ہو گیا، اور پرویز مشرف کا دور تھا، مدارس کے لیے یہ زیادہ مشکلات کا دور تھا۔ بہرحال علماء اکرام نے حکمت عملی سے اور مذاکرے سے اور مکالمے سے بات کو آگے بڑھایا، اپنے مطالبات پہ کوشش میں لگے رہے، تھکے نہیں کبھی، نہ ہی تشدد میں آئے اور نہ ہی کبھی تھکے ہیں، نہ ہی تشدد کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، نہ تھکے نہ تشدد میں آئے، مکالمے کے ساتھ چلے۔ چنانچہ 2004 اور 5 میں پرویز مشرف کے دور میں یہ 1860 کا جو سوسائٹی ایکٹ ہے، اس میں ایک دفعہ کا اضافہ کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ مدارس میں جو تعلیم دی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ اس میں تشدد کی تعلیم نہیں دی جائے گی، اس میں عسکریت کی تعلیم نہیں دی جائے گی، اور عسکریت ہمارے مدارس کا کوئی کام کا حصہ نہیں ہے۔ عسکریت جہاد کے لیے ہو تو ہم اس کو مبارک کام سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ادارے الگ ہوتے ہیں۔ جو اس کے ادارے ہیں یہ کام ان کے کرنے کا ہے، ہم بھی اگر کریں گے تو ان کی ماتحتی کے اندر رہ کے کریں گے، آزادی کے ساتھ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن مدارس کے اندر یہ نہیں ہے۔ جتنا عرصہ ہمارے علماء اکرام نے ایک جہاد کا دور بھی گزرا ہے علماء اکرام کے، لیکن اس جہاد کے دور میں بھی مدارس کے اندر عسکری تربیت نہیں ہوتی تھی۔ عسکری تربیت جو ہے وہ جہاں عسکری تربیت ہونی چاہیے وہاں ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ عسکری تربیت نہیں ہوگی، فرقہ واریت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جو ہے تقابل ادیان جو ہے وہ علمی طور پہ پڑھایا جائے گا۔ تو ہمارے علماء نے اس شک کو قبول کیا، اور 21ویں دفعہ کا اضافہ، اس میں اور بھی چیزیں تھیں، اور اس کا اضافہ کر کے دوبارہ رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ ہمارے اپنے ادارے کی رجسٹریشن ہے وہ آخری رجسٹریشن یہ 2017 تک کی۔ 2017 تک رجسٹریشن مشکل سے لیکن کوشش کر کے ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر پابندی لگ گئی مکمل طور پر۔ پھر مذاکرات شروع ہوئے، یہ 2018 اور 2019 میں یہ مذاکرات چلتے رہے، اور یہ کہنے لگے کہ تم لوگ جو ہے وہ محکمہ تعلیم میں رجسٹر ہو جاؤ، وزارت تعلیم میں رجسٹر ہو جاؤ۔ حالانکہ وزارت کے تحت جو ادارے ہوتے ہیں وہ وزارت کے قوانین پہ چلنے والے ہوتے ہیں،
قوانین بھی وزارت کے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مدارس کو تو ہم آزاد رکھنا چاہتے ہیں، یہ جیسے ہمارے اسلاف سے یہ دین حکومتی تسلط سے آزاد چلا ہوا آ رہا ہے، ہم اسی طریقے سے اس کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، اس کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم حکومتی تسلط میں اس کو نہیں لانا چاہتے۔ یہ دین کا مزاج ہے اور دین اسی طریقے سے باقی رہے گا۔ اور جن ممالک میں یہ آزادی ختم ہو گئی ہے وہاں علماء تو موجود ہیں لیکن حق گوئی نہیں کر سکتے، حق کہنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی حرم کا امام بھی ہوا اور حق بات کھل کے نہیں کہی، تھوڑا سا اشارہ ہی اس نے حق بات کی طرف کر دیا تو اس کا مقام جیل ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دور میں، کرونا کے دور میں سعودی عرب میں تمام مساجد بند کر دی گئی تھی اور کوئی ایک نمازی بھی نہیں ہوتا تھا، صرف مسجد سے اذان ہوتی تھی اور نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی بھی مسجد میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہی ہمارے حکمرانوں نے کہا تھا کہ مساجد کو بند کر دیا جائے۔ ہمارے علماء کرام نے حکمت عملی سے مساجد کو بند ہونے سے بچایا، اور اس وقت حق گوئی کہا کہ ہم مساجد بند نہیں کریں گے، مساجد کھلی رہیں گی، ہاں البتہ جو ایس او پیز آپ دیں گے ہم مساجد میں اس پہ عمل کریں گے۔ اور یہ کرونا کے دور میں تعلیمی ادارے تعلیم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور تعلیم اگر جاری رہی ہے تو ایک دو مہینوں کے نقصان کے ساتھ باقی تمام دورانیے میں پاکستان کے اندر مدارس کے اندر جو ہے وہ تعلیم جاری رہی تھی۔ تو یہ حکومت نے، محکمہ تعلیم میں علماء کرام نے اس شرط کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ہم چلو اس میں رجسٹریشن کراتے ہیں، ہم نے رجسٹریشن کرانی ہے نا، اور اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ مدارس جو ہیں وہ اپنے تعلیمی نظام میں آزاد ہوں گے، وہ تابع نہیں ہوں گے۔ لیکن چوں ہی علماء کرام نے اس کو تسلیم کیا تو حکومت نے ایک ڈائریکٹریٹ جنرل بنا دیا اور اس کے تحت کرو، اور اس کے لیے 1 ارب روپے کا فنڈ رکھا۔ اور یہ دنیا میں واحد چیز ہے کہ حکومت فنڈ رکھ رہی ہے اور علماء کہہ رہے ہیں کیوں رکھا آپ نے ہمارے لیے فنڈ۔ ایک مرتبہ سعودی عرب میں مجھے جانا ہوا تو ایک بہت بڑی مسجد تھی، تو جماعت تو وہاں ہو چکی تھی، میں اور میرے ساتھی جو ہیں وہ نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسجد کا جو مؤذن تھا نا وہ شاید ہمارے پاس پڑا ہوا تھا، وہ جانتا تھا۔ اس نے مسجد کے خطیب صاحب کو جو اپنے کمرے کے اندر بڑی ٹھاٹھ سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو جا کے بتا دیا کہ ہمارے پاکستان سے استاد آئے ہیں، حدیث کے استاد ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان کو میرے کمرے میں لے کے آؤ۔ ہم نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے جی وہ خطیب صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا ملاقات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس نے مدارس کا حال پوچھا، ہم نے بتایا تو اس نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ حکومت کیا مساہمت کرتی ہے، یعنی کیا آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے، پیسے کتنی دیتی ہے۔ ہم نے کہا وہ حکومت تو دینا چاہتی ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ کہنے لگا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ اس لیے لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان آزاد رہے، ہم جو دین کی بات کہیں وہ آزادی کے ساتھ کہہ سکیں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے علماء آزاد ہیں، اور میں نے اس کی مثال دی ہے کہ تمام عرب ممالک میں کرونا کے دور میں مساجد بند ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر مساجد بند نہیں ہوئی، مدارس بند نہیں ہوئے۔ تو ایک نظام کے تحت صرف رجسٹریشن ہے اور مدارس اپنے چلنے میں آزاد ہیں، اور ایک نظام کے تحت مدارس جو ہیں وہ محکمہ تعلیم کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مدارس جو ہیں وہ ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی حریت فکر کو ہر قیمت پہ باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ابتداء ویسے ہی بات ہو گئی۔ یہ بات تو امام بخاری سے چلی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے صحیح بخاری مرتب کی اور کس طریقے سے وہ مشکلات سے گزرے ہیں اور کس طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے میں مشکلات تو ہیں، یہ ہمیشہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اہل حق ہونے کی علامت ہے۔
جہاں یہ مشکلات نہیں ہیں تو وہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم حق سے ہٹے ہوئے تو نہیں، اور جہاں یہ مشکلات ہیں تو یہ انبیاء علیہم السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ہمارے ائمہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، فقہاء سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، محدثین سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، ہمیشہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور انہی حالات کے اندر انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور اسی آزادی کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے۔ آخری باب امام بخاری رحمۃ اللہ، چونکہ بڑے علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں ذرا اختصار سے کام لیتا ہوں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ بہت سارے ابواب کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت لے آتے ہیں ترجمے میں، یعنی باب کا عنوان جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت کو بنا دیتے ہیں۔ تو جس کثرت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیات تراجم ابواب میں ذکر کی ہے، اس کثرت سے کسی محدث نے ذکر نہیں کی۔ آپ ذرا کسی پروگرام میں چیک کریں کہ بخاری شریف میں آیات کون سی ہیں، تو تقریباً اس کی تعداد قرآن پاک کی آیات کی تعداد کے قریب قریب بڑھ جاتی ہے۔ بعض آیات مقرر لائے ہیں، بہت ساری آیات مقرر بھی لائے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن پاک بخاری کی جو آیات ہیں وہ قرآن پاک کی آیات کی تعداد کے قریب قریب بن جاتی ہیں، اور یہ آیات لا کے اور اس کے بعد احادیث لا کے عملاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دکھا دیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حقیقت میں قرآن پاک کی تشریح۔ جو آخری کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، تو اس میں فرق باطلہ کا رد کیا گیا ہے زیادہ تر، اور فرق باطلہ میں سے ایک معتزلہ بھی تھے۔ معتزلہ وزن اعمال کا انکار کرتے تھے، تو آخری باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بات کہہ کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کر دیا، اور جاتے جاتے ہمیں بھی فکر مند کر دیا ہے کہ دیکھیے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں نیت کے ساتھ۔ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لائے ہے کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں نیتوں کے ساتھ، تو نیتیں درست کرنی چاہیے، اور آخر میں یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ جو اعمال دنیا کے اندر کریں گے اللہ کو جا کے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو حساب کی فکر پیدا کر رہے ہیں۔ اور جب کسی آدمی میں حساب اللہ کے سامنے حساب دینے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈر گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو خواہشات سے روکے گا، اور جب خواہشات سے روکے گا تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ اس کا جنت کا مرحلہ ہے۔ تو آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فکر آخرت پیدا کرتی ہے، اور فکر آخرت یہی چیز ہے جو انسان کی اصلاح کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ تو انصاف کے ترازو کیا چیز تولنے کے لیے رکھنے، یہ آیت کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ تو آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرما دی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ تو اعمال کا وزن ہوگا، تو ایک تو قرآن پاک کی آیت کی تشریح ہو گئی، کیونکہ قرآن پاک میں صرف اتنا ہے کہ ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، ان ترازوؤں سے تولنا کیا ہے یہ قرآن پاک میں تصریح نہیں تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ بول کے قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح بھی کر دی، اور واضح طور پہ معتزلہ کے نقطہ نظر کو رد بھی کر دیا۔ معتزلہ عقل پرست لوگ تھے، تو عقل کو بے جا استعمال کرنا یہ بھی بے عقلی ہوا کرتی ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں
جہاں عقل کام نہیں دیتی، جہاں عقل کام نہیں دیتی وہاں وحی کام آیا کرتی ہے۔ تو وحی کی جگہ پہ بھی عقل کو کام میں لانا یہ بے عقلی کی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے بے عقلی کی، معتزلہ نے کہنے لگے کہ تلنے والی چیز تو جسمانی ہو سکتی ہے، کوئی جوہر ہو سکتا ہے، اعمال تو عارض ہیں، یہ جوہر نہیں ہے، عمل کرنے کے بعد وہ عمل کا وجود ہی باقی نہیں رہتا، تو اس کو تولا کیسے جائے گا؟ لیکن آج اعراض بھی تولے جا رہے ہیں، یہ بجلی بھی تل رہی ہے، آپ کی گیس بھی تلتی ہے، بخار ہو جائے تو وہ بھی تلتا ہے، انسان کا خون کا جو دوران ہے وہ بھی تلتا ہے، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں وہ بھی تولتے ہیں، اور فضا میں جو حرارت کتنی ہے اس وقت، گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں تولی جاتی ہیں۔ تو آج تو ہمارے سامنے عملی نمونے آ گئے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک یہ عملی چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں، صرف قرآن و سنت ان کے سامنے تھی اور کوئی نظیر ان کے سامنے نہیں تھی۔ تو اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے معتزلہ کا رد کیا اور اہل سنت والجماعت کا جو نقطہ نظر ہے اس کا اثبات کیا۔ آخری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں قرآن پاک کی آیات لاتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معانی بھی بیان کیا کرتے ہیں۔ اچھا، بس اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زبردست حافظ تھے، قاری بھی تھے، اس لیے امام بخاری نے جو آیتیں ذکر کی ہیں یہ ساری ایک قرأت میں ذکر نہیں کی، کہیں کوئی قرأت لکھ دی، کہیں کوئی قرأت لکھ دی، تو مختلف قرأت میں لکھا ہے۔ تو قرآن پاک کثرت سے پڑھتے تھے، تو بس اوقات ایک آیت پڑھتے تھے، امام بخاری لکھتے تھے، اور کسی ملتا جلتا لفظ کسی اور جگہ دوسری آیت میں ہوتا تھا تو اس کا معنی بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسا کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو یہاں قسط کا لفظ ہے، اور قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے قسطاس، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو امام بخاری کا ذہن اس آیت کی طرف منتقل ہو گیا اور قسطاس کا معنی بیان کر دیا کہ قسطاس کا معنی عدل ہوتا ہے رومی زبان میں۔ ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب اس زبان میں استعمال ہونے لگ جائیں تو پھر وہ اسی زبان کے وہ لفظ بن جاتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف زبانوں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اصل کس زبان کا ہے اور منتقل ہو کے کس زبان میں گیا ہے۔ جیسے کیک کا لفظ ہے، کئی زبانوں کے اندر یہ بولا جاتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ ہماری زبان کا لفظ ہے اور دوسری زبان والوں نے لیا ہے، یا دوسری زبان والوں کا لفظ ہے ہماری زبان والوں نے لیا ہے۔ تو آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، یعنی جو پڑھے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور زبان پہ ہلکے ہیں، ان کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور میزان عمل میں جب تولے جائیں گے تو بھاری ہوں گے، تو وزن اعمال ثابت ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ان کلمات کی تشریح کا وقت تو نہیں ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دنیا کی زندگی کا اختتام ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو وظیفہ بتایا وہ کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون اللہ افواجا فسبح بحمد، تو اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد کرو، واستغفروا، اور تیسری چیز استغفار ہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اختتام بھی تسبیح اور حمد پہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کا اختتام کیا ہے تسبیح اور حمد پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کی برکات عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔